اسلام کا پہلا سیکرٹ ایجنٹ جن کی سیکرٹ انفارمیشن سے مدینہ کی ریاست اپنے فیصلے لیا کرتی تھی، اور یہ اتنا خطرناک ایجنٹ تھا کہ ایون بہت سارے مسلمانوں کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے 4 کو آج تک یاد کیا جاتا ہے: ابو لہب، ابو طالب، حضرت حمزہ اور حضرت عباس۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا، مکہ کے سارے بڑے سردار مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ان کا اپنا ہی چچا ابو لہب تھا، جو ایک بہت ہی سخت اور ظالم انسان تھے، جو ہر ٹائم کسی نہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچاتا رہتا تھا۔ لیکن پورے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اچھا دوست بھی انہی کے چچا ابو طالب تھے، جو ایک بہت ہی سافٹ اور رحم دل انسان تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر دشمن کے خلاف مضبوطی سے کھڑے تھے۔ اور آخر کچھ سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے چچا نے اسلام قبول کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جو ایک بہت ہی بہادر اور طاقتور واریر تھا۔ اور اب باقی رہے صرف ایک ہی چچا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو ایک بہت بڑے بزنس مین اور ذہین انسان تھے، جو ہمیشہ چھپ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے، لیکن لوگوں کے سامنے خاموش رہتے تھے۔ جیسے ہی مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے ساتھی ابو طالب دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں رہنا امپاسبل ہو چکا تھا، کیونکہ مکہ والے ابو طالب کے بعد مسلمانوں پر سخت ظلم کرنے لگے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی وفات کے بعد اب مکہ چھوڑ کر کہیں اور ہجرت کرنے کی پلاننگ کرنے لگے، جس کے لیے انہوں نے اپنے صحابہ عرب کے ڈیفرنٹ سٹیز کی طرف بھیجے، اور خود عرب کی ایک سٹی طائف کی طرف گئے، اور وہاں جو ہوا وہ ہم سب کو پتا۔ طائف کے واقعے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آئے، اور مکہ والوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے، اچانک ایک دن عرب کی ایک چھوٹی سی سٹی مدینہ کے لوگ مکہ حج کرنے آئے، جن میں سے کچھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے اندھیرے میں ایک سیکرٹ میٹنگ کی ریکویسٹ کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپٹ کیا۔ اور جیسے ہی مکہ میں رات کا اندھیرا ہوا اور مکہ کے سارے لوگ سو گئے، مدینہ کے کیمپ سے 73 مرد اور 2 عورتیں باہر نکلے اور مکہ میں ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے یہ لوگ میٹنگ کی جگہ پر پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے صرف 2 لوگ ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، جن میں سے ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ابو طالب کے بعد بنو ہاشم کے بڑے سردار حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ تو سب سے پہلے حضرت عباس آگے بڑھے اور مدینہ والوں سے کہا کہ اے مدینہ والوں، یہ بات یاد رکھو، اگر تم میرے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے تو اس کے بعد پورا عرب تم مدینہ والوں کے خلاف ہو جائے گا۔ اگر تم میرے بھتیجے کی حفاظت کر سکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نہیں کر سکتے تو پھر انہیں یہی چھوڑو، ہم بنو ہاشم خاندان ان کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ جس پر مدینہ والوں نے حضرت عباس سے کہا کہ ہم ایک بہت ہی خطرناک اور ایک واریر قوم ہے، اور ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک ان کی حفاظت کریں گے۔ اسی کے ساتھ مسلمانوں کی ہجرت شروع ہوئی، اور سارے مسلمان مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ہجرت نہیں کی، اور وہ یہیں مکہ میں رہے۔ اور مدینہ پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد اسلام کی پہلی جنگ کا وقت آیا،
जंगे बदर। जंग से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को जमा किया और इस जंग की प्लानिंग करने लगे। इस जंग में सारे सहाबा मक्का में अपने अपने खानदानों के साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन जैसे ही ये मीटिंग शुरू हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कि कोई भी सहाबी बदर की जंग में मेरे खानदान बनु हाशिम को नहीं मारेगा। इस मीटिंग के बाद एक सहाबी बाहर निकले और उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि कितनी अजीब बात है, हम अपने खानदान को तो मारेंगे लेकिन बनु हाशिम को कुछ नहीं कहेंगे। जब हजरत उमर को इस सहाबी की बातों का पता चला, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी कि मैं इसका सर काट देता हूं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक दिया। इसके कुछ ही दिन बाद जब दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने हुई, काफिरों की फौज में हर कबीले से बहुत सारे लोग थे, लेकिन बनु हाशिम से सिर्फ 3 लोग जंग के लिए आए थे, जिनमें से एक हजरत अब्बास भी थे। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमान जंग के बीच में अपने खानदान वालों से तो लड़ रहे थे, लेकिन हर मुसलमान बहुत ही केयरफुली बनु हाशिम के लोगों से दूर रह रहे थे। आखिर काफी देर लड़ने के बाद मुसलमान ये जंग जीत गए और जब मुसलमानों ने सारे कैदियों को पकड़ लिया, उन्होंने देखा कि इन कैदियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि हर कैदी फिदिया टैक्स देकर अपने आप को आजाद कर सकता है, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास के पास गए और उन्हें कहा टैक्स दो, लेकिन हजरत अब्बास ने कहा नहीं, मैं क्यों टैक्स दूं, मैं तो पहले से मुसलमान हूं। असल में इससे 2 साल पहले हजरत अब्बास और मदीना वालों की मीटिंग के बाद मुसलमान तो हिजरत करके मदीना चले गए, लेकिन हजरत अब्बास मक्का में ही रहे। कहा जाता है हजरत अब्बास मक्का के एक ऐसे आदमी थे जिन्हें मक्का की हर छोटी खबर का सबसे पहले पता चल जाता था, और अब वो मक्का में रहकर ही हर खबर मक्का से मदीना पहुंचाते रहते थे, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की हर खबर का पहले से पता होता था, जिसकी वजह से मुसलमान हमेशा मक्का वालों से एक स्टेप आगे रहते थे। मतलब हजरत अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का में एक बहुत ही सीक्रेट एजेंट थे, जिनका किसी को पता नहीं था, इवन मुसलमानों को भी नहीं। इसीलिए जंग बदर से पहले मीटिंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा था कि बनु हाशिम के खिलाफ मत लड़ना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि उनका इतना इंपॉर्टेंट एजेंट हजरत अब्बास इस जंग में मारा जाए। लेकिन अब जब हजरत अब्बास गिरफ्तार हुए, उन्होंने सबके सामने ये एक्सेप्ट किया कि वो तो पहले से एक मुसलमान थे और कहा मैं क्यों टैक्स दूं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें मुसलमान होने का बदला अल्लाह जरूर देगा, लेकिन यहां आपको टैक्स देना होगा, और हाँ, अपने साथ साथ बनु हाशिम के 2 लोगों का टैक्स भी आपने ही देना होगा। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास को दोबारा मक्का भेजा और वो वहीं से एक बार फिर मुसलमानों की मदीना में मदद करने लगे। इसीलिए अगले साल जब मुसलमानों की दूसरी जंग शुरू हुई, जंगे ओहद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही मक्का की पूरी फौज का सब कुछ पता था, क्योंकि हजरत अब्बास उन्हें मक्का से हर डिटेल सीक्रेटली पहुंचाते रहते थे। और इसी तरह खंदक की जंग में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों से एक स्टेप आगे थे, जिसके बाद आखिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था, फतह मक्का। और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 मुसलमानों के साथ मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए, और उधर मक्का में भी हजरत अब्बास को समझ आ गई कि अब और छुपने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए वो भी अपने खानदान के साथ मदीना की तरफ रवाना हुए और रास्ते में मुसलमानों की फौज से मिलकर वापस मक्का को फतह करने आए, और इस तरह मक्का फतह हो गया। मक्का फतह करने के कुछ ही दिन बाद मुसलमानों की एक और बड़ी जंग शुरू हुई, जंगे हुनैन। और ये पहली जंग थी जिसमें हजरत अब्बास अब एक स्पाई नहीं बल्कि एक वॉरियर की तरह जंग में मुसलमानों के साथ खड़े थे, और मुसलमान तेजी से अपने दुश्मन की तरफ बढ़ रहे थे।
لیکن جیسے ہی مسلمان ان دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے، ان دونوں پہاڑوں سے مسلمانوں کی فوج پر تیروں کی بارش ہونے لگی اور اتنی تیریں برسنے لگی کہ مسلمانوں کی پوری فوج جنگ چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگی۔ یہ دیکھ کر کافروں کی پوری فوج نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی کافروں کی فوج آگے آئی، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مسلمانوں کی پوری فوج تو پیچھے بھاگ رہی ہے، لیکن مسلمانوں میں صرف ایک آدمی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہادری سے اپنی جگہ پر کھڑا ہے، اور وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھ کر کافروں کی پوری فوج نے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے ہٹنے کے بجائے دشمنوں کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ان کے چچا حضرت عباس نے ان کے گھوڑے کی رسی پکڑی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہ بڑھ سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور دوبارہ دشمن کی طرف بڑھنے لگے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے تھے، وہ زور زور سے ایک ہی بات کہہ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اور یہ کہتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے کہا کہ مسلمانوں کی پوری فوج کو جنگ میں واپس آنے کی آواز دو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابھی بھی ایک جوان آدمی تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 4 سال بڑے تھے۔ حضرت عباس اپنی اونچی آواز سے مسلمانوں کو بلانے لگے، تعالوا الى المعرکہ، اور کہنے لگے کہ اے مسلمانوں، اپنے نبی کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تعالوا الى المعرکہ۔ اس کے بعد حضرت عباس خود کہتے ہیں کہ میری آواز مسلمانوں کی فوج نے جیسے ہی سنی، سب نے اپنے اونٹوں کو اسی وقت موڑ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے فل سپیڈ بھاگنے لگے۔ اس ٹائم کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو اپنے اونٹوں کو نہ موڑ سکے اور وہ اپنے اونٹوں کو چھوڑ کر پیدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روانہ ہوئے۔ اس طرح کچھ ہی دیر میں مسلمانوں کی 12,000 کی فوج دوبارہ جنگ میں آئی اور مسلمان یہ جنگ جیت گئے۔ یہ جنگ جیتنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ واپس مدینہ چلے گئے اور اس بار وہ اپنے ساتھ اپنے چچا حضرت عباس کو بھی لے کر گئے۔ انہوں نے اپنی مسجد نبوی کے پاس ہی حضرت عباس کے لیے ایک گھر بنوایا، بلکہ حضرت عباس کے گھر کی چھت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے پانی کا پائپ لگوایا جو بارش کا پانی نکالنے کے لیے تھا۔ جیسے ہی حضرت عباس مدینہ آئے، اس کے کچھ ہی عرصے بعد ان کے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، لیکن حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اپنے بیٹے عبداللہ بن عباس کے ساتھ مسلمانوں کی خلافت کے سب سے بڑے ایڈوائزرز میں سے تھے۔ لیکن آخر حضرت عمر کی خلافت میں حضرت عباس اور حضرت عمر کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہوا۔ ایک دن خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں وہ جیسے ہی حضرت عباس کے گھر کے پاس سے گزرے، حضرت عباس کے گھر کی چھت سے حضرت عمر کے کپڑوں پر گندا پانی گرا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر نے حضرت عباس کے گھر کا یہ پائپ یہاں سے نکال کر دوسری طرف کر دیا اور انہیں حضرت عمر کی اس بات کا پتہ چلا تو حضرت عباس سیدھا مدینہ کی عدالت پہنچے اور وہاں جا کر خلیفہ عمر پر کیس کر دیا۔ جیسے ہی کیس شروع ہوا، مدینہ کے جج نے خلیفہ عمر کو عدالت آنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی خلیفہ عمر عدالت پہنچے، حضرت عباس نے جج سے کہا، عمر نے میری اجازت کے بغیر میرے گھر کے پانی کا راستہ بدل دیا ہے۔ جس پر حضرت عمر نے کہا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اس سے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن حضرت عباس نے حضرت عمر کو کہا کہ یہ پانی کا راستہ جو آپ نے بدلا ہے، یہ کوئی عام راستہ نہیں تھا، کہ جب میں بہت سال مکہ میں رہنے کے بعد پہلی بار مسلمانوں کے پاس مدینہ آیا تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے یہ گھر بنوایا اور پھر اس گھر کی چھت پر اپنے ہاتھوں سے پانی کا یہی راستہ بنایا تھا جو آج آپ نے بدل دیا۔ یہ سنتے ہی آف کورس حضرت عمر اپنی بات سے پیچھے ہٹے اور حضرت عباس سے یہ کیس ہار گئے اور سیدھا حضرت عباس کو لے کر ان کے گھر کے پاس پہنچے اور حضرت عباس کو کہا، میرے کندھوں پر چڑھ کر دوبارہ اس پائپ کو اسی طرح کر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ لیکن اس کے کچھ ہی سال بعد حضرت عباس نے یہ گھر خلافت کے حوالے کیا
और हजरत उमर ने मस्जिद नबवी के साइज को बढ़ाने के लिए इस घर और इसके आसपास सारे घरों को गिरा दिया। और आखिर तीसरे खलीफा हजरत उस्मान के दौर में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इस दुनिया से चले गए। कहा जाता है हजरत अब्बास के जनाजे में इतने लोग मदीना में जमा हुए कि मदीना के कब्रिस्तान में पांव रखने की जगह भी नहीं थी। और इस इतनी रश में भी लोग हजरत अब्बास से इतनी मोहब्बत करते थे कि हर कोई ये कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरह हजरत अब्बास की कब्र तक पहुंच सके। यहां तक कि खलीफा उस्मान भी मुसलमानों की इसी रश में फंस गए थे, जिसके बाद हजरत उस्मान ने मुश्किलों से अपने आप को मुसलमानों की इस रश से बाहर निकाला। और जब हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए, हजरत उस्मान ने मदीना की पुलिस को बुलवाया और उन्हें हुक्म दिया कि लोगों को हजरत अब्बास की कब्र से दूर करो और सिर्फ बनु हाशिम को हजरत अब्बास के पास रहने दो। और इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, इस्लाम के पहले सीक्रेट एजेंट और आने वाली अब्बासी खिलाफत के दादा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना में दफना दिया गया। हजरत अब्बास की वफात के बाद आहिस्ता आहिस्ता खिलाफत राशिदा दुनिया से खत्म हो गई और दुनिया में मुसलमानों की एक नई हुकूमत बनी, बनु उमैया की हुकूमत। और अगले कई सालों तक उन्होंने ही दुनिया पर राज किया। लेकिन ऑलमोस्ट 100 साल की हुकूमत के बाद हजरत अब्बास की नस्ल के ही कुछ लोगों ने बनु उमैया खानदान के खिलाफ बगावत कर दी और उनसे सारी हुकूमत छीन ली और दुनिया में एक नई खिलाफत बनाई, जिस खिलाफत का नाम उन्होंने अपने ही दादा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु पर रखा। और इस खिलाफत का नाम था अब्बासी खिलाफत, जिन्होंने आते ही दुनिया में अपना नया कैपिटल बनाया, बगदाद। और यहीं से दुनिया में मुसलमानों का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसे आज तक इस्लामिक गोल्डन एज कहा जाता है। Subscribe.